مسٹر عمران خان صاحب کی صدارت میں سب سے پہلے جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بات کی وہ بڑی اہم تھی۔ تلاوت کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمارا حکومت کا بقیہ حصہ اس پہلے سٹینٹ کا ہے اس میں انشاءاللہ وہ احساس کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا بیس چاہے وہ احساس کا ہو نادرا کا ہو اس کی بنیاد پہ ہم نے بھوک کو وہ علاقے جن میں کہ لوگ بھوک کا شکار ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف اس منزل کی طرف جائیں گے جس میں کہ کوئی پاکستان میں کوئی کم از کم بھوک کی وجہ سے نہ مرے۔ میرا خیال ہے ایک بہت ہی نوبل کاز ہے اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ کو جانتے ہوئے اور ایک کامیاب تجربہ جو کہ احساس کی صورت میں ہم نے کیا یہ بھی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ڈاکٹر فیصل جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے ہمیں کرونا کے بارے میں بتایا، اعداد و شمار دیے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو برطانیہ سے آنے والی پروازیں ہیں اور برطانیہ سے آنے والے مسافروں کو بھی جو ہم نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں اس کا بتایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں انگلینڈ میں خاص طور پہ یہ وبا زیادہ زور پکڑ گئی ہے اور اس کی کچھ کہتے ہیں کہ جو دوسرا سٹرینڈ ہے اس کا کووڈ کا وہ بھی، تو ان ساری چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس چیز پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی باوجود پی ڈی ایم کی غیر ذمہ دارانہ جلسوں کے جلوسوں کے ہم جو ہے تو انشاءاللہ اس کو کووڈ کو قابو میں رکھیں گے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک الحمدللہ ایک بڑی بات ہے کہ جب پہلی ویو آئی تھی کووڈ کی تو اس میں ہمارے پاس ایکوپمنٹ نہیں تھا اور ہم امپورٹ کرتے تھے، امپورٹ کرنا پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی چیزیں ہمارے ہاں بن رہی ہیں اور ہم امپورٹ نہیں کر رہے بلکہ ہم اس میں اب خود کفیل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جو پیٹرولیم ڈویژن میں جو گیس کی جو دستیابی اس کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو ہوئی۔ میری گفتگو کے بعد آپ کو ہمارے جو انرجی گیس کے اور پیٹرولیم کے جو ایڈوائزر ہیں ندیم بابر صاحب وہ آپ کو بریفنگ دیں گے۔ اس کے بعد کچھ تجاوزات جو کہ اسلام آباد میں ہیں سی ڈی اے نے اس کے بارے میں ہمیں بریفنگ دی اور ہمیں بتایا گیا وہ ٹائم لائنز کہ کون کون سی روڈز کون کون سی جگہیں کلیئر ہو جائیں گی جتنی بھی تجاوزات ہیں اسلام آباد میں۔ باقی جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں 30 دن سے لے کر 6 مہینے تک میکسیمم، کیونکہ 30 دنوں سے لے کر 1 مہینہ اور کچھ آلریڈی ہو بھی گئی ہیں جس میں کہ ایک جو یہاں پہ آپ کو دیکھ یاد ہوگا مارگلا میں اس کے F9 پارک کے سامنے وہ کوئی شادی کا ہال بن گیا تھا یا جو بھی اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی جو انہوں نے کسی کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ٹائم لائنز اور جو باقی تفصیلات ہیں میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو کہ آج کی کابینہ میں فیصلے ہوئے وقت۔ جی میں بتاتا ہوں۔ جی دیکھیں یہ اس میں تو میں آپ کو یہ ریٹن جو تفصیل فیصلے پروسیڈنگز ہیں وہ تو آپ کو مل جائیں گی، کیونکہ وقت کو بچانے کے لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ جو فیصلے ہوئے۔ آج چھوٹا ایجنڈا تھا اور وقت میں بھی مختصر وقت میں ختم ہوا، تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹوں میں ختم ہو گیا ہمارا جو ایجنڈا تھا۔ اس کے بعد
جو ایک اہم بات ہوئی جس میں کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا مفتی کفایت اللہ کی صورت میں، دیکھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں، پچھلے ہفتوں میں ایک یورپین یونین نے ایک ڈس انفو لیب کا انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے اس کو انرتھ کیا ہے کہ ایک ایسا انڈیا کا ایک ڈس انفارمیشن کا ایک نیٹ ورک تھا جس کا مقصد پچھلے 15 سال سے پاکستان کے بارے میں نگیٹو خبریں، ایک ایسا ماحول دنیا میں، ایک ایسا تاثر دینا جس میں کہ ہماری اکانومی کو ہٹ کیا جا سکے، ہمارے اداروں کو، ہماری افواج پاکستان کو ہٹ کیا جا سکے، ہمارے ملک میں دہشت گردی، بے چینی، اس کا کس طرح سے پھیلاؤ کیا جائے، غلط خبریں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہماری حکومت آئی تھی تو پہلے دن سے ہی یہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے۔ ابھی آئے ہوئے ہمیں ایک دن ہوا تھا اور ہم فیل ہو گئے۔ تو اس قسم کی جو ڈس انفارمیشن کا جو ایک کیمپین انڈیا نے شروع کیا ہوا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ نواز شریف کی صورت میں ہو، چاہے وہ مریم نواز کی شریف صورت میں ہو، یا وہ مفتی کفایت اللہ کی صورت میں ہو۔ مقصد دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ جو کیمپین ڈس انفو لیب کر رہا تھا وہی بیانیہ لے کر ہمارے پی ڈی ایم کے جو کچھ لوگ ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں۔ اب اس کا مقصد یہ بڑا ایک آرگنائز منظم قسم کا ایک کیمپین ہے جس میں کہ ریاست پاکستان کو بدنام کرنا اور ملک کو کمزور کرنا، ملک میں افراتفری پھیلانا، یہ اس کا بنیادی مقصد تھا، جس کا کہ ہم ری پلے دیکھ رہے ہیں، یا اس کا جو ایکچوئل ورژن ہے وہ ہم ابھی یہاں پی ڈی ایم کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت نے بھی اس کا بڑی ہی سنجیدگی سے نوٹس بھی لیا ہے، اور ہم چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں آئسولیشن میں ہو نہیں رہی ہیں۔ کون حسین حقانی سے منسلک ہے، کون کس کو ایڈوائز کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں۔ اب یہاں پہ اس قسم کی باتیں کرنا جو کہ مفتی کفایت اللہ نے کی ہیں، یہ تو انتہائی شرمناک ہیں، اور اس قسم کی گفتگو سے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے اپنے دشمن کو خوش کر رہے ہیں، کیونکہ جو باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں وہ کچھ ہی دیر میں انڈیا کے ٹیلی ویژن، انڈیا کے میڈیا پہ ایز بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ ایک جو انڈیا جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، جو کام وہ کر رہا تھا، آپ ایک قسم کے اگین میں کہوں گا دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ آپ اس کے اعلی کار بن گئے، اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس میں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم جس طرح سے وہ شروع ہوا تھا اور جس طرح سے وہ کمزور ہوتا ہوا اب اس حالت پہ آ گیا ہے کہ کئی پارٹیوں کے اندر ان کے خلاف ہی تک تحریک شروع ہو گئی ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان ہے۔ آج ابھی ہماری یہ پریس کانفرنس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ مولانا شیرانی کر رہے تھے پریس کانفرنس، میں سن تو نہیں سکا، لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہی خود اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے کہ اب یہ حکومت کو کیا گرائیں گے اور حکومت سے کیا استعفے لیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی میں مجھے پتہ چلا ہے آپ کے ٹی وی سے ہی کہ جو پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ جو استعفوں کا اور یہ جو گھیراؤ جلاؤ کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ خود دم توڑ گئی ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم فارملی جو ہے تو وہ ایک قصہ پارینہ بن گئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کوئکلی سندھ پہ۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گیس کے ایشوز ہیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے عوام کو کہ جو سندھ کا رول رہا ہے پچھلے جب سے کہ کووڈ شروع ہوا ہے، پہلے انہوں نے اپنی ایک حکمت عملی بنائی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں گے. ہماری جو فیڈرل حکومت ہے اس کی ایڈوائس کے بالکل اپوزٹ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جس سے کہ بڑا نقصان ہوا سندھ میں، جس میں کہ لوگوں کے کاروبار افیکٹ ہوئے، بزنس افیکٹ ہوئی، لوگوں کو بھوک کے لیے ایکسپوز ہوئے. اب پھر اس کے بعد جو انہوں نے کووڈ کے بعد جو انہوں نے جو یہ سارا کچھ سیاسی تھا کہ وہ سیاسی طور پہ نہیں چاہتے تھے کہ فیڈرل حکومت کامیاب ہو جائے، لیکن کامیابی دینے والا اللہ ہے. پھر اس کے بعد کووڈ کے بعد جب گندم کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں پہ بھی سندھ حکومت نے ایک انتہائی خود غرضی کا مظاہرہ کیا. صرف سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے گندم کی ریلیز کو روکے رکھا، جس کی وجہ سے شارٹیج پیدا ہوئی، آٹے کی قیمتیں اوپر چلی گئیں، اور خاص طور پہ سندھ میں جہاں پہ کہ کوئی 1400 سے لے کر 1600 روپے تک قیمت چلی گئی، جبکہ پنجاب میں 960 980 روپے کی بوری مل رہی تھی. تو اس نے جو ایک پورا سپلائی چین تھی اس کو ڈسٹرب کر دیا، اور پنجاب سے جانے لگی اوپر کی طرف، ساؤتھ کی طرف کراچی کی طرف جانے لگی، سندھ کی طرف جانے لگی. اس سے یہ ہوا کہ جو پوری جو ایک فلو تھا وہ ڈسٹرپٹ ہو گیا، اور اس سے پورے ملک میں ایک آٹے کی شارٹیج اور ایک آٹے کی قیمتوں کی میں بڑھاوت ہوئی، جس سے کہ ایک بے چینی پھیلی. ظاہر ہے کہ مقصد یہی تھا کہ وفاقی حکومت کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچایا جائے. پھر اس کے بعد اب جب گیس کی باری آئی ہے، پھر انہوں نے اس کو سیاسی طور پہ لے لیا ہے، اور آج وہ آرٹیکل 158 کا حوالہ دے کر یہ باور کرا رہے ہیں جیسے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اب ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم تھی اس کے بعد صوبوں کا جو رول تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک آزاد مملکت بن جائیں، بلکہ جو ایک فیڈریشن کا جو کانسیپٹ تھا اس کو، اس کی جو روح تھی اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، جس میں کہ کچھ صوبے ہوں گے کسی کا کوئی ایڈوانٹیج ہے، کسی کا کچھ ایڈوانٹیج ہے، کسی کا کچھ ایڈوانٹیج ہے، اور ایک انٹر ڈیپینڈنس کا ماحول جس میں کہ کوئی چیز ایک صوبے میں نہیں ہے تو دوسری میں ہے، اور آپس میں اس طرح کا تعاون، بھائی چارہ اور فیڈریشن کو کہ جتنے بھی یونٹس ہیں ان کو آگے لے جانے کا تھا. لیکن سندھ حکومت اپنی سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جس سے کہ ملک میں یہ تاثر ہو کہ یہاں پہ چیزوں کی کمی ہے، یا قیمتوں میں ڈسٹرب کرنا اور فیصلوں میں دیر کرنا. آپ کو بتائیں گے ندیم بابر صاحب کہ کس طرح سے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگایا اس 17 کلومیٹر کی ایک جو پائپ لائن بچھانی تھی پورٹ سے ایس ایس جی سی کے، جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم بھی ہوا کہ کیوں ہم ایک خاص مقدار سے زیادہ لا نہیں سکتے تھے. یہ ساری باتیں جو ہیں تو ان کی جو تفصیلات ہیں وہ میں ریکویسٹ کروں گا ندیم بابر صاحب سے کہ وہ آپ کو تفصیلی طور پہ بتائیں کہ جو گیس کا ایشو ہے، اور خاص طور پہ یہ جو آنے والا ایک مہینہ ہے اور جو گزرا ہے اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر سکیں. جی بہت شکریہ شبلی بھائی، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آنے کا. آج میں 2 چیزوں پہ بات کروں گا. ایک تو کل سے ایک پریس میں معاملہ چل رہا ہے کہ چیف منسٹر سندھ نے پرائم منسٹر کو ایک خط لکھا ہے گیس کے حوالے سے. کچھ سیکشنز نے، پرنٹ میڈیا نے اس کا کچھ حصہ چھاپا بھی ہے، تو میں اس حوالے سے کچھ باتیں کروں گا، اور اس کے بعد پھر جنوری اور سپلائی کی جو سچویشن ہے اس پہ بات کروں گا. اگست میں جب مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہوئی، کونسل آف کامن انٹرسٹ، تو اس میں سندھ کی طرف سے آرٹیکل 158 کا ایجنڈا آئٹم جو پہلے سے چلا آ رہا تھا
اس پہ میں نے ایک بریفنگ دی کاؤنسل کو، اور اس بریفنگ میں میں نے جون 2020 کے ایکچول نمبرز دکھائے سارے صوبوں کو. میں وہ نمبرز آج آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو سندھ چیف منسٹر نے چٹھی لکھی ہے پرائم منسٹر کو، وہ جان بوجھ کے ایک سیریس اکنامک ایشو کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ نمبرز ان کے پاس موجود ہیں کیونکہ یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ہم نے سب صوبوں کو پریزنٹ بھی کیے تھے. جون 2020 میں ایکچول پروڈکشن گیس کی، سیلیبل گیس کی، سندھ کی 2025 تھی، 2025 ملین کیوبک فیٹ، تو تقریباً 2 بلین کیوبک فیٹ آپ سمجھ لیں. اس میں سے 1562 سندھ کے اندر ڈائریکٹلی استعمال ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی ایلوکیٹڈ ہے 1562. یہ جون 2020 کے ایکچول نمبرز آپ کو بتا رہا ہوں. اور 463 ملین کیوبک فیٹ ایسی تھی جو سوئی ناردرن کو ایلوکیٹ ہوئی تھی. اور سوئی ناردرن کا آپ کو معلوم ہے کہ مین ان کا ایریا سروس کا پنجاب اور کے پی ہے، لیکن اس 463 میں سے بھی 202 ملین کیوبک فیٹ گیس ایسی تھی جو واپس سوئی ناردرن سندھ میں ہی دے رہا تھا، 2 پاور پلانٹس اور 1 فرٹیلائزر پلانٹ کو. تو جب آپ وہ بھی منہا کر لیتے ہیں تو 261 ملین کیوبک فیٹ گیس تھی صرف سندھ کی، جو سندھ سے باہر جا رہی تھی. جون کے نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آج نمبر اس سے بھی تھوڑا کم ہو چکا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پروڈکشن ڈکلائن پہ ہے. اس 2061 کے علاوہ تقریباً 150 ملین کیوبک فیٹ ایل این جی اوسطاً سندھ میں دی جا رہی ہے. تو اگر آپ وہ اس 261 میں سے منہا کر لیں تو تقریباً صرف 100 کے قریب بچتا ہے جو نیٹ آپ سمجھ لیں سندھ کی گیس سندھ سے باہر جا رہی تھی. یہ بات چیف منسٹر صاحب کے علم میں ہے، میں نے خود بھی ان کو جا کے سارا سمجھایا تھا ان کے دفتر میں کراچی میں، اور پھر کاؤنسل میں بھی یہ بتایا گیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس چٹھی میں چیف منسٹر یہ لکھتے ہیں کہ جی سندھ 2500 سے 2600 پروڈیوس کرتا ہے اور اس کو صرف 1000 ملتی ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ پاور پلانٹس یا فرٹیلائزرز جو سندھ میں موجود ہیں ان کو اگر فیڈرل گورنمنٹ گیس دے رہی ہے تو ہم ایز سندھ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. اب یہ بڑی مزہ کا خیز بات اس لیے کہ جب یہ ایلوکیشنز ہوئی تھیں تو یا اس وقت مشرف گورنمنٹ کے آخری سال تھے، یا پی 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 گورنمنٹ کے سال تھے، یا پی ایم ایل این گورنمنٹ کے سال تھے. جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، جہاں سے بھی گیس نکلتی ہے اگر سندھ سے نکلتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی سوئی صدرن کو ایلوکیٹ ہوتی ہے، وہ سوئی ناردرن کو نہیں ہوتی. یہ ہم نے پچھلے 2.5 سال سے یہ پروسیس بنا دیا ہوا ہے. تو اگر کوئی ایسی ایلوکیشن ہوئی فیڈرل گورنمنٹ سے کہ سندھ کی گیس سندھ سے باہر جا رہی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی حکومت جب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ تھی آپ اس کے فیصلے کو ریکگنائز نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جب گورنمنٹ میں تھی جس کے ساتھ آپ کا اشتراک تھا آپ اس کے فیصلے کو ریکگنائز نہیں کرتے، یا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جی گیس کے معاملے میں تو ہم ساری گیس خود استعمال کریں گے اور ہم ایل این جی نہیں لینا چاہتے کیونکہ ایل این جی کی قیمت زیادہ ہے. لیکن یہ ہو اس لیے نہیں سکتا کہ ہمارا جو نظام ہے گیس کا بھی اور بجلی کا بھی وہ ایک سینٹرل نظام ہے. 11 نومبر کو جو سی سی آئی ہوئی اس میں بھی میں نے ایک پریزنٹیشن کی جس میں میں نے دکھایا سارے صوبوں کو کہ بجلی کے نظام میں سارے ملک میں ایک قیمت رکھنے کے لیے جو پنجاب کی 5 ڈسکوز ہیں وہ بہتر ہیں، ان کے لاسز بھی کم ہیں، ان کی ریکوریز بھی بہتر ہیں. جو سندھ، کے پی اور بلوچستان کی ہیں ان کے لاسز بھی زیادہ، ریکوریز بھی کم ہیں. لیکن حکومت نے فیڈریشن کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ سارے ملک میں ایک قیمت رکھی جائے گی. یہی نظام گیس کے سلسلے میں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے، یہ بات مناسب نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم پچھلی 3 سی سی آئیز میں مشاورت کے ساتھ ایک لائحہ عمل بنا رہے ہیں تاکہ سب
سارے ملک میں تمام شہریوں کو گیس ملے اور اس کے بعد جو گیس بچتی ہے وہ پھر انڈسٹری کمرشل باقی چیزوں میں جائے. شہری کسی سٹیزن کسی صوبے کا نہیں ہے, سٹیزن پاکستان کا ہے. ہمیں پاکستان کے سٹیزن کو پاکستانی کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سٹیزن سندھ کا ہے اور یہ سٹیزن جو ہے پنجاب کے اور یہ سٹیزن کے پی کا ہے. سو یہ تو بات ہو گئی اس چٹھی کے حوالے سے, اور اس پہ پرائم منسٹر کو انہوں نے لکھا ہے اور اس پہ نیچرلی جو فیکٹس اینڈ نمبرز ہیں ان کو بتا دیے جائیں گے, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ افہیم و تفہام سے راستہ نکالا جائے. اب آ جائیں سپلائی سچویشن پہ. آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہماری لوکل پروڈکشن ہے وہ ریپڈ ڈکلائن پہ ہے, اور میں کئی دفعہ اسی جگہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ گروس ڈکلائن 9-9.5% تک جاتا ہے. جو ہم نئی ڈسکوریز کر بھی رہے ہیں وہ نیٹ کرنے کے بعد بھی 5 سے 7% ڈکلائن ہے, اور اس کو ہم LNG منگوا کے پورا کرتے ہیں. ہمارے جو دونوں ٹرمینلز ہیں, جن دونوں کانٹریکٹس جو گورنمنٹ کے ہیں, وہ 1200 ملین کیوبک فیٹ کے ہیں. ہم دسمبر کے مہینے میں پورے 1200 پہ چلاتے رہے, اور جنوری کے لیے بھی ہم نے 1200 کا انتظام کیا ہوا ہے, اور یہ ہم نے پریس ریلیزز بھی ایشو کی ہیں. جو ہماری دسمبر اور جنوری کی اوسط قیمت ہے وہ $6.34-35 کے قریب ہے, اور اس سے اگر آپ کمپیئر کریں 3 سال پہلے کی سردیاں تو وہ $8 سے اوپر تھیں. ہم نے جنوری کے لیے 12 کارگوز کا انتظام کیا ہوا ہے. اس وقت جو ہماری گھریلو ضرورت ہے گیس کی, وہ گرمیوں کے مقابلے میں 2.5 گنا بڑھ چکی ہے سوئی ناردرن کے سسٹم میں, اور 2 گنا بڑھ چکی ہے سوئی سدرن کے سسٹم میں. ہمارا جو پیک پیریڈ آتا ہے وہ دسمبر کا آخری ہفتہ اور جنوری کے پہلے 15 دن, یہ 3 ہفتے ہوتے ہیں جہاں ہماری ڈیمانڈ میکسیمم ہوتی ہے. 1 ہفتہ گزر چکا ہے, 2 ہفتے ابھی باقی ہیں. تو میں آپ سب کے توسط سے انڈسٹری کو یہ آج دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوڈ مینجمنٹ پالیسی حکومت نے, کابینہ نے تقریباً مہینہ پہلے اپروو کی تھی, اس کے تحت ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری, ڈومیسٹک اور کمرشل, ان میں سے کسی کی کوئی پلانڈ لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی گیس کی. پریشر کے ایشوز ڈومیسٹک خاص طور پہ کچھ لوکیشنز پہ موجود ہیں, اور اس کی وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس طریقے سے نیٹ ورک پھیلایا گیا ہے, اینڈز پہ, ٹیل اینڈز پہ جنہیں ہمیں کہتے ہیں, پریشر ڈراپ آتا ہے جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. لیکن ایکسپورٹ سیکٹر, جنرل انڈسٹری, کمرشل, ریزیڈینشل, اس کی کسی کی پلانڈ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی جنوری کے مہینے میں بھی. CNG کو کٹیل کیا جا رہا ہے 3 سے 4 دن, اور کیپٹیو یونٹس کو کیا جا رہا ہے 3 سے 4 دن. یہ جنوری میں بھی چلے گا. جنوری کی 15 تاریخ کے بعد انشاءاللہ جب ہم پیک پیریڈ سے گزر چکے ہوں گے تو سچویشن تیزی سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اب میں بس 2 منٹ اور لوں گا. یہ بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی قیمت بہت زیادہ ہو گئی, قیمت بہت زیادہ ہو گئی. دیکھیں, قیمت جو ہے نا, اس کو آپ اسپاٹ پرچیز جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ کسی ایک مہینے کی نمبر لے کے اس کو لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو یہ تو ایکسیپٹڈ بات ہے کہ سردیوں میں اسپاٹ پرائس زیادہ ہوتی ہے, گرمیوں میں کم ہوتی ہے, کیونکہ گلوبلی ڈیمانڈ سردیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں کم ہو جاتی ہے. اگر کمپیئر کرنے ہے تو سارے سال کا کمپیئر کر لیں, جس سے سیزنالٹی کا افیکٹ سامنے آ جاتا ہے. تو آج صبح بھی ہم نے ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے کہ 2020 پورے سال میں جتنے بھی کانٹریکٹس کے اندر ہم نے LNG کے کارگوز منگوائے ہیں, ان کی ٹوٹل کی اوسط قیمت $8.06 آئی ہے. اور جتنے اسپاٹ کارگوز منگوائے ہیں سارے سال میں, جس میں 4 مہینے سردیوں کے ہیں, جنوری, فروری, نومبر, دسمبر, یہ $6.84 آئی ہے. 18% کا فرق ہے. سو ایک کارگو کو اٹھانا, بھلے وہ جنوری کا یا فروری کا, اور کہنا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ قیمت ہو گئی تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا جرم کر دیا, یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ صرف پولیٹیکل سپن ہے. تو اس لیے میں صرف کنکلوڈ کرتے یہ کہتا چلوں کہ جنوری کی 1200 ہم نے منگوائی ہوئی ہے LNG. جو شبلی بھائی نے بات کی 17 کلومیٹر کی پائپ لائن کی, میں اس پہ بس آخری 2 جملے اس پہ کہہ دوں.
یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم 1.5 سال تقریباً سندھ گورنمنٹ کو بار بار کہتے رہے کہ ہمیں اجازت دے دے راہداری کی تاکہ ہم وہ 17 کلومیٹر بنا سکیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہم 1200 کی ہماری ٹرمینل کیپیسٹی ہے اور 1200 کی ہی پائپ لائن ہے. سو اگر ہم ٹرمینلز کو ایکسپینڈ کر بھی لیں یا نیا ٹرمینل لگ بھی جائے تو پورٹ سے ایڈیشنل گیس موو کرنا ممکن نہیں تھا. اس کے لیے ہمیں یہ لائن بنانی تھی. اس لائن کی ہمیں اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں ایک چٹھی کے تھرو اجازت ملی سندھ گورنمنٹ سے. سندھ کیبنٹ نے ابھی بھی اسے اپروو نہیں کیا ہوا جہاں تک مجھے معلوم ہے، یا ہمیں کم از کم کنوے نہیں کیا گیا. ایک چٹھی کے تھرو اجازت دی گئی کہ آپ یہ کنسٹرکشن کر لیں. سو ہم نے اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے اینڈ پہ اس پہ کام شروع کیا، اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں آپ سب کو بتاتے ہوئے کہ 2 دن پہلے ہم نے یہ لائن کمپلیٹ کر لیا ہے. 2 دن پہلے چالو کر دیا اسے 24 دسمبر میں. جی 24 کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، 25-26 کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے. اب یہ لائن تیار ہے. اگر یہ لائن 1-2 مہینے پہلے تیار ہو گئی ہوتی تو جو ٹرمینلز کے پاس اپنی 100-150 کی پرائیویٹ کیپیسٹی ہے جس کی کیبنٹ اجازت بھی دے چکی تھی، وہ شاید دسمبر، جنوری، فروری میں لے آتے اس کے لیے ایڈیشنل گیس. لیکن چلے وہ نہیں ہو پایا. جنوری کے لیے اب بہت لیٹ ہو چکی ہے، شاید فروری مارچ میں آنا شروع ہو جائے. بلکہ آج کل میں ہم ٹینڈر بھی کر رہے ہیں کہ جو کوئی ایڈیشنل لانا چاہتا ہے وہ لا سکتا ہے، گورنمنٹ کی اس پہ اجازت موجود ہے. سو یہ سچویشن ہے گیس کی. میں آخر میں یہ کہتا چلوں کہ دسمبر اور جنوری ہمیشہ ڈیمانڈ جیسے میں نے بتایا ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ شارٹیج آتی ہے. لیکن ایک سوال جو شبلی بھائی بھی مجھے بار بار پوچھتے ہیں اور بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ ہر سال سردیاں آتی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے سارے سال میں 2 مہینے کو کیٹر کرنے کے لیے ایک نیا ٹرمینل لگانا ہے جس کے 10 مہینے فری رکھ کے اس کے پیسے دیتے رہیں اور صرف 2 مہینے استعمال کریں، اس کی اکنامک سینس نہیں بنتی، کیونکہ یہ ساری کاسٹ، اس کا سارا خرچہ عوام پہ آئے گا. اسی لیے ہم نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر لگائے اور وہ ان 2 مہینوں میں بھی ایڈیشنل سپلائی لائے اور اپنے گاہک ڈھونڈے. بے شمار لوگ ہیں انڈسٹریل جو لینا چاہتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر سستی بھی لا سکتا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے مہینے کے آخر تک پہلا پرائیویٹ ٹرمینل کنسٹرکشن بھی شروع کر دے گا جو انہوں نے ہمیں بتایا. بہت شکریہ. رضوان صاحب ایکسپریس سے. شبلی صاحب، آپ سے میرے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ مفتی کفایت اللہ کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ جو بھی فوج کے خلاف بیان بازی کرے گا اس کے خلاف مقدمہ ہوگا، اور آیا اس میں اور بھی کچھ لوگوں کا نام زیر غور ہے؟ دوسرا، ندیم بابر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں. ہم نے دیکھا 2 ہفتے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی پیٹرول بحران سے متعلق، اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی 4 رکنی، اور اس کمیٹی نے 1 ہفتے کے اندر سفارشات دینی تھی کہ کیا ایکشن ہوگا. لیکن 2 ہفتے گزر چکے ہیں، ابھی تک کوئی اس کے اوپر کوئی چیز سامنے نہیں آئی. تو اس پر ذرا کامنٹ کر دیں. میں پہلے دوسرے کا جی میں پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں. وہ کمیٹی اسد عمر صاحب نے ہیڈ کرنی تھی. اسد عمر صاحب کو آپ کو معلوم ہے کووڈ ہوا ہوا ہے، تو وہ 2 ہفتے سے وہ آ بھی نہیں رہے. اب آج ہی ان سے بات ہوئی ہے، وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں وہ اس پہ میٹنگ کال کر لیں گے اور پھر اس کی آگے سفارشات پیش ہو رہے ہیں. جی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آئین پاکستان میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ بڑی کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں بڑا کلیئر ہے آئین، جس میں کہ قومی اداروں پہ، جس میں کہ عدلیہ بھی شامل ہے، پاک افواج بھی شامل ہیں، کہ اس کو آپ اگر ڈسٹریبیوٹ میں لائیں گے تو وہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہوگی. اب ظاہر ہے یہ اس طرح ہوا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنا، میرا تو یہ خیال ہے کہ دیکھیں، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم ان ممالک کا پہ نظر دوڑائیں جس میں کہ سیریا ہے، جس میں لیبیا ہے، جس میں عراق ہے، جس میں 1-2 اور ملک ہیں، جس میں کہ آپ مت بھولیں کہ آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ آپ کے ملک کے ظاہر ہے کہ دشمن بھی ہیں، اور ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے جس میں کہ اس ملک کو پسماندہ بھی رکھا جائے
ایک معاشی بدحالی میں بھی رکھا جائے اور ایک ایسا یہاں پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس سے کہ یہ ملک سٹیبلائز نہ ہو. اب ایسی صورتحال میں کچھ تو ہمارے نون دشمن ہیں جس طرح کہ انڈیا ہے کہ جو ہمیشہ برسر پیکار آتے ہیں. تو اگر یہ جتنے ممالک جس کا کہ میں نے ذکر دیا ہے تو اگر آپ ان کی اس پہ نظر ڈالیں تو پہلا جو چیز ہوئی وہ ہوئی اس کی فوج کو ڈس انٹیگریٹ کرنا, یعنی اس کو ڈسٹرائے کرنا. جب وہ ڈسٹرائے ہو گئی تو پھر ان کے لیے واک اوور تھا. پاکستان بھی اسی کیفیت میں آتا ہے اور خاص طور پہ جب ایک نیوکلیئر آرمڈ ملک ہو تو جو ہمارے دشمن ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کمزور ہو جائیں تاکہ پھر خود بخود ملک ٹوٹ پھوٹ جائے. تو یہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے کہ اس ملک کی اداروں کو آپ نے منتشر کرنا ہے, پھر باقی کام بڑا آسان ہو جائے گا. اب جو اس میں سہولت کار بنتے ہیں دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ, وہ مقصد تو وہی پورا کر رہے ہیں کہ ایک نفرت پھیلانا. جبکہ دیکھیں اب 7 شہید ہوئے, کل ہوئے ہیں میرا خیال ہے ہمارے نوجوان ادھر بلوچستان میں. تو پی ڈی ایم کے جلسے میں, پرسوں کی بات ہے, پی ڈی ایم کے جلسے میں ایک لفظ نہیں بولا گیا. دیکھیں یہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ کہیں باہر کی فوج تو نہیں ہے, ہماری اپنی فوج ہے. اگر ہم ایک لفظ ایک دعا بھی نہ کر سکیں ان کے لیے تو پھر ہم کس منہ سے جو ہے تو اپنے آپ کو کہیں گے کہ جی یہ ایک ملک ہے جس کی کہ سرحدیں ہیں, ان کے کوئی محافظ ہیں, ہماری مختلف وہ ہیں جو سچویشنز ہیں اس میں کیا اہم کردار رہا ہے, سیلاب ہوں, زلزلے ہوں, کوئی بھی آفت ہو تو ہم اپنی فوج پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس قسم کی باتیں کرنا ظاہر ہے وہ تو بننا ہوگا, کیسز تو بننے ہوں گے, اور وہ چاہے جو بھی قانون اس کے بارے میں کہتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں ایک بڑا ہی اسپیسیفک اور بڑا کلیئر قسم کا فیصلہ ہوگا. بیکاز یہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اور آپ ایسی باتیں کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ کوئی کسی کو بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اور پھر ادارہ تو چھوڑیں, آپ کسی شخص کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں. کاشف رفیق نیوز ون. ندیم بابر صاحب یہ فرمائیے گا, پیٹرولیم کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئی, اس میں 2 پیٹرولیم کمپنیز تھیں, ایک گو اور دوسری ہیسکور, جن کے اسٹاکس بھی پکڑے گئے اور ہر چیز. کیا یہ بات درست ہے کہ ان دونوں کا جو سپلائر ہے وہ ایک ہی ہے وائٹل, اور یہ کہیے گا کہ ہیسکول کے جو کنٹری ہیڈ کو ڈیل کر رہے ہیں وہ رحمان ملک صاحب کے برخوردار ہیں, انہوں نے آپ کو ان کا کوئی کارگو چھوڑنے کے لیے کہا تھا یا نہیں؟ اور اگر ایسی بات ہے تو آپ ان کمپنیز کی جو آنرز ہیں ان کی ڈیٹیل کیوں نہیں نکالتے تاکہ پتہ لگے؟ تھینک یو. جہاں تک رحمان ملک صاحب کا تعلق ہے, نہیں ایسا ہم سے تو کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ہیسکول کا کنٹرولنگ شیئر ہولڈر ویٹال ہے, بالکل درست ہے. اور گو میں جہاں تک میرا علم ہے, گو میں تقریباً شاید 10 یا 15% شیئر ہولڈنگ تھی ہیسکول کی, جو شاید اب وہ بیچ چکے ہیں. مجھے ابھی کا نہیں معلوم لیکن پہلے ہوتی تھی. تو ان دونوں کے خلاف جو بھی ایلیگیشنز ہیں رپورٹ میں, ان پہ منطقی انجام پہ قانوناً جو بھی کارروائی ہے وہ بالکل کی جائے گی. رحمان ملک صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا, میرے علم میں نہیں ہے. میرے خیال میں ہیسکول کا جو کنٹری ہیڈ ہے وہ ان کا برخوردار نہیں ہے. ابھی چند مہینے پہلے ایک نیا شخص آیا, میرا نہیں خیال کہ وہ ان کا برخوردار ہے, لیکن انفارمیشن اونرشپ کی وہ تو ایس سی سی پی سے اویلیبل ہے, اور جہاں تک ہماری نالج ہے ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ثناء اللہ صاحب. جی سلام. دل صاحب, یہ اس وقت جو گیس کی شارٹیج ہے, آپ نے اس کا جواب دینے کی بجائے ایک اینکر کے ہمیشہ آپ آ کے ان کے اٹھائے گئے سوالوں کے یہاں جواب دیتے ہیں, تو یہ اعتراض ہے, آپ ان کے پروگرام میں چلے جائیں. دوسرا مجھے یہ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کی باتوں کا مقصد یہ ہے کہ 15 جنوری تک شارٹیج رہے گی, جو اس وقت شدید شارٹیج ہے. تو آپ نے ایک تو یہ بھی نہیں بتایا کہ سپلائی کتنی اور ڈیمانڈ کتنی ہے اس وقت ڈومیسٹک کا. سر میری بات ختم نہیں ہوئی. دوسرا آپ نے پہلے بھی کہا تھا, آپ نے بتایا تھا, اور مجھے بھی پتا ہے اس بات کا کہ انڈسٹری کو 3 مہینے گیس کی آپ پابند دیں گے, اور ماضی میں کبھی بھی نہیں دی جاتی تھی, ڈومیسٹک کو دی جاتی ہے. آپ انڈسٹری کو خاص کر ٹیکسٹائل کو $6.5 پہ دے رہے ہیں ریبیٹ پہ.
और बिजली दे रहे हैं 7.5 सेंट। एक तो मुझे ये बताना ये टोटल साल की रिबेट कितनी बनती है, और बताया जब आपने 50 रुपये तकरीबन उनको रुपए में भी डिप्रिसिएशन दे के बेनिफिट दिया, ये भी बेनिफिट दे रहे हैं, 5 महीने में ग्रोथ कितनी हुई एक्सपोर्ट की, उन्होंने आपको ग्रोथ क्या निकाल के दी, और इंडस्ट्री को गैस बाहर सप्लाई रखने की और रिबेट का आपने मुझे बताना है टोटल रिबेट बनती कितनी है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर में बनती है, और वो बेनिफिट कितना दे रहा है। शिबली साहब एक यूके ने हमें ग्रांट दी थी 2008 में तो 2 अरब रुपए की, आज कैबिनेट ने उस ग्रांट के बदले कोई क्रेडिट गारंटी कंपनी है पाकिस्तान की, वो उनको ICC ने वो अप्रूव किया, ICC का गया था आपके पास, वो अप्रूवल हो गई है या नहीं हुई, क्योंकि माजी में इस तरह नहीं हुआ कि ग्रांट के बदले उठा के कोई पाकिस्तान की स्टेट की कंपनी उनको दे। मैं इनका जवाब दे दूं। जो गैस और बिजली की मद में टोटल बजट में सब्सिडी इस साल रखी गई है वो 20 अरब रुपए है टोटल। और बिजली का मैं आपको बताता जाऊं कि पहले साल के पहले 2 महीनों के बाद बिजली का रेट इंडस्ट्री के लिए 9 सेंट कर दिया गया 7.5 की बजाय। तो ये दोनों चीज़ों को मिला के तकरीबन 20 अरब बजट में मौजूद है। सिर्फ इंडस्ट्री जी इंडस्ट्री की बात करें, एक्सपोर्ट सेक्टर 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स का मिला के 20 अरब है, और ये 20 अरब भी इसमें से 16 अरब बिजली के लिए और सिर्फ 4 अरब गैस का है, जो $6.5 की आपने बात की। फिर आपने बात की कि जी इंडस्ट्री को हम देने के पाबंद नहीं हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जिन लोगों ने पिछले तकरीबन 8 से 10 साल में नए कनेक्शन लिए हैं उनके अग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि जी सर्दियों के 3 महीने हुकूमत आपकी गैस काट सकती है। जो पहले से चले आ रहे हैं उन एग्रीमेंट्स में ये नहीं है। इस मौजू पे काबीना में ECC में काफ़ी बहस हुई, और बहस के बाद ये तय किया गया कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको हम नहीं काटेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट इस वक्त हमने इंडिया की, बांग्लादेश की, वियतनाम की और श्रीलंका की, उनकी एक्सपोर्ट मार्केट थोड़ी सी कैप्चर की हुई है। 2% की नहीं तकरीबन, जो मेरा शोबा नहीं है लेकिन जो मुझे याद है मेरे ख्याल है 6-6.5% का नंबर सुनने में आया है। देखें जो नवंबर की एक्सपोर्ट्स थी, जिसको कि मैंने पहले भी कहा था और फिर कहता हूँ, क्योंकि एक अखबार ने उसको गलत रंग दिया और या वो समझे नहीं, बहुत मोतबर अखबार है। मैंने ये कहा था कि 10 साल में, गुज़श्ता 10 साल में ये एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है नवंबर के महीने में। मैं उस पर आज भी कायम हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर अमाउंट चाहिए वो है $2.176 अरब, जो कि हमारे 10 साल की अगर आप फिगर्स देख लें नवंबर के महीने की, वो सबसे हाईएस्ट, किसी महीने की हाईएस्ट एक्सपोर्ट है। तो जो सनाउल्लाह का सवाल था वो बुनियादी तौर पे यस, ये हमारी पिछली कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ था कि हमने, जिसमें कि अब देखें ना, ये अहम सवाल था और ये बात हमने डिस्कस पहले भी की हुई है कि जो आपकी सवाल का बुनियादी मकसद वही है कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि अगर हमने कोई फैसिलिटीज़ दी हैं अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को या किसी भी सेक्टर को, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी कंपेटिटिवनेस में क्या, मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है। और लेकिन मैं आपको ये भी, आपको खुशी होगी जानते हुए कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात को डिस्कस कर चुके हैं और इस पर एक एक्सरसाइज हो रही है जिसमें कि हम हर जगह जहाँ पे कि हमने सहूलियात दी हैं, इस नज़र से कि इससे इनकी कंपेटिटिवनेस बढ़ जाए और इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा और हम इंशाल्लाह आपके साथ 1 महीने 2 में आपके साथ शेयर करेंगे। जी मैं माजरत चाहता हूँ, इसके बारे में मैं आपको इस वक्त जवाब नहीं दे सकता। ये बताइए कि आपने बाद सियासतदानों के उन बयानात का हवाला दिया है कि जिनकी बाज़ मीडिया के, भारत की मीडिया में सुनाई दी जाती है। यकीनन ऐसे बयान नहीं होने चाहिए जिससे रियासत पाकिस्तान कमजोर हो। लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान का एक यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक चकवाल में दिया गया बयान न सिर्फ आलमी मीडिया की जीनत बना है, उसकी कवरेज हुई है, बल्कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर उसकी कवरेज हो रही है और अपोजिशन जमातों की तरफ से उस पर एतराज़ उठाया जा रहा है। वो बयान ये था कि अगर
किसी ने एनआरओ दिया तो वो मुल्क से गद्दारी होगी और मुल्क से दुश्मनी होगी, उनका मतलब क्या था? वो अपने आप को कह रहे थे कि अगर मैंने दिया, उनका मतलब क्या था? ये मुझे जानना चाहता हूँ। देखें, इसमें मेरा ख्याल है इसको आखिरी सवाल समझे, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। ये भी एक अहम सवाल है, अच्छा आपने पूछ लिया। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं और जो उन्होंने चकवाल में कहा, आपको याद होगा कि अगर एनआरओ मिला था नवाज शरीफ को या बाकी जमातों को, वो एक डिक्टेटरशिप के दौर में मिला था। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये उनकी सोच है, ये उनका मानना है, ये उनका ईमान है कि कोई से मुराद ये है कि कोई भी हुकूमत अगर एनआरओ देती है तो उससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जो कि हुआ है। अगर ये उसी वक्त उनको ये एनआरओ न मिलता, नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, बाकी जो पार्टियां थीं, तो आज हमारी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। क्योंकि हुआ यही है कि ये वो बड़े लोग हैं जिन्होंने कि इस मुल्क पे हुकूमतें करके मुख्तलिफ ओहदों पे रह के इस मुल्क की दौलत को लूटा है। तो जब उनको एनआरओ मिल गया तो बात ख़त्म हो गई। तो हमारी तो पार्टी का बुनियादी जो रूह है, जो हमारी बुनियादी जो हमारा नज़रिया है, वो यही है कि करप्शन को हमने किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करना, हमने एहतसाब करना है, हमने उन इदारों को जो एहतसाब करते हैं उनको उनके लिए राह हमवार करनी है, उनके काम में दखल नहीं देना, उनके आगे जो रुकावटें माजी में हुकूमतें देती थीं उनको हमारा हटाना है और उनको एम्पावर करना है कि उनके रास्ते में कोई वो ना हो सके। तो उनका बयान यही था कि मकसद यही था कि वो गद्दारी करेंगे अपने नज़रिए के साथ और इस मुल्क के साथ कि अगर वो दे और कोई भी हुकूमत दे, वो जो है तो गद्दारी होगी मुल्क के साथ। ये बता दें कि आज आपने देखा कि मौलाना मोहम्मद अली शिरानी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जमीयत उलमाए पाकिस्तान नई बनाने का ऐलान किया है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? दूसरा, नदीम बाबर साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि ज़्यादा बारिश हो तो ज़्यादा पानी आता है, आप कहते हैं गर्मी ज़्यादा हो तो बिजली गायब हो जाती है और सर्दी ज़्यादा हो तो गैस गायब हो जाती है। किस ट्रक की बत्ती पीछे आपने हमें सियासतदानों ने लगाया? नहीं, ये तो आप उल्टा कह रहे हैं जो बिलावल ने कहा है। अच्छा जी, ये सवाल नहीं था, ये स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट आप जवाब दे दें। देखिए, मौलाना शरानी का जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, गो कि मैं नहीं सुन सका, लेकिन उनके गुज़श्ते दिनों के बयानात और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका करना इस बात की गवाही देता है कि मौलाना फजलुर रहमान न सिर्फ ये कि बकौल मौलाना शरानी के सिलेक्टेड हैं, उन्होंने जमीयत उलमाए इस्लाम की जो बुनियादी पार्टी थी उसमें अपना एक ग्रोह बना लिया जिसको कि उन्होंने फे का नाम दिया, और उनकी जो बुनियादी पार्टी की जो एक अपनी हर पार्टी का अपना एक नज़रिया होता है, एक सोच होती है, उससे हटकर और अपनी सियासत को अपने ज़ाती मफादात के इस्तेमाल के लिए इस पार्टी को प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने से उन्होंने बगावत की है। और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को ये क्लियरली बता दिया है कि जिस रास्ते पे वो चले हुए हैं, जिसमें कि इस्लाम का नाम, इस्लाम का जो उनका जो पैगाम है, बजाय उसके उस पर फोकस करने पे आपने अपने लिए असासे बनाए और साथ ही साथ में जो मजहबी रहनुमा हैं बाकी उनकी पार्टी के, उनकी पार्टी को बदनाम किया। तो उनका ये ग्रुप का अलहदा वो ग्रुप बनाना, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाज़ हैं पार्टी में, मौलाना शरानी एक बड़ा ऊंचा मकाम रखते हैं, उन्हीं ने, मौलाना फजलुर रहमान ने ही उन्हें इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का चेयरमैन नॉमिनेट किया था और जो कि वो बने, अपना उनका एक तशख़्ख़ुस है और जमात उलमाए इस्लाम के लिए उनकी खिदमत हैं। तो अगर उन्होंने ऐसे किया है तो हम उनको
अपनी तरफ से हम उनको मुबारकबाद देंगे कि एक अच्छी एडिशन हुई है। जी आखिरी करें। जी मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। शुरू में आज आपने बड़ी खुशखबरी सुनाई कि आज काबीना में भूख का जायजा किया गया और कोई पाकिस्तान में भूखा ना मरे। जी लेकिन इसके साथ ही आप ये बताएं कि 2.5 वर्षों में हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और मजीद हो रहे हैं, इसका क्या ज़्यादा होगा? और दूसरा, आपने एक बयान दिया कि बयानात से मुल्क की सलामती को या सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचा है। आप ये बताएं, आप एक डेमोक्रेट हैं, इख्तलाफी बयान से 22 करोड़ का मुल्क और एक एटमी कुव्वत कैसे कमज़ोर हो सकता है? शुक्रिया। जी, पहली बात तो मैं आपको ये करूं कि ये प्रोपेगेंडा, ये गलत तासुर जो कि अपोजिशन फैलाती है और वो एक झूठ को इतनी बार बार रिपीट करते हैं कि उस पर सच का गुमान होता है। पहली बात तो ये है कि बात होती है कि जी करोड़ नौकरियां या 5 लाख घर, ये तो कब कहा था कि 2 साल में ये तैयार हो जाएंगे और अल्लाह ताला का फजल है, इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत ख़त्म होगी ये वादे हम पूरे करके जाएंगे। नंबर 1। दूसरी बात ये है कि आप ये बात भूल जाते हैं, ये इसमें मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है कि आप अगर पूरी दुनिया में देखें, अमेरिका देखें, यूरोप देखें, अपने हमसाए मुल्क इंडिया को देखें, कितने लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए हैं कोरोना की वजह से, कितनी उनकी इकॉनमी को फ़र्क आया है, कितनी जानें गई हैं, कितने कारोबार तबाह हुए हैं। हम यहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से एक ऐसे माहौल में बैठे हैं कि न तो वहाँ पे आप देखें तो इंडिया, अमेरिका, लंदन में लाइनें कतार लगी हुई है खाने के लिए, खाने की उसके लिए, वो आपने भी देखी होंगी। ऐसे हालात में इस मुल्क को जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने एक बड़े ही स्टेबल तरीके से, जिसे कहते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, ये तो अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि ऐसे आलमी हालात ऐसे हैं जिसमें कि इंडस्ट्रीज बैठ गई हैं, लाखों लोग अमेरिका में, लाखों लोग बरतानिया में, करोड़ों लोग इंडिया में बेरोज़गार हुए हैं, गुर्बत की सतह से नीचे आए हैं। हम तो उस लिहाज से बहुत बेहतर हैं। ये नहीं है कि इसी तरह की सिचुएशन, देखें आपको हालात के मुताबिक चीज़ों को एनालाइज करना है। ये तो नहीं हो रहा कि सारी दुनिया आगे निकल गई है और हम पीछे रह गए हैं, उल्टा है। ये सारी दुनिया इस वक्त तकलीफ़ में है और हमारी दुआएं उनके लिए हैं, क्योंकि हमारे वो इंसान हैं, वो भी उनकी वो है, उनके लिए भी हमारी दुआएं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे हालात हैं कि जिसमें कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इन हालात पे हमारी बड़ी वो है। ज़ाहिर है कि अब इधर से हम बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। अब आप आने वाला जो 2021 का इंशाल्लाह जो साल है वो तो अपना प्राइम मिनिस्टर साहब आपको खुद बताएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो 21 का साल है वो तरक्की का, खुशहाली का और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का सफ़र जो है हमारा उधर ज़ोर पकड़ेगा। आखिरी सवाल जी, दूसरा हुआ है, एक छोटा सा जवाब दे दूँ। देखें, अगर आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं शमसी साहब, आप बड़े करीब हैं, मैं आपको ये कहना कि जी सिर्फ जो 22 करोड़ लोग हैं, एटम न्यूक्लियर पावर है, एक ज़बरदस्त इदारे हैं, तो वो एक शख्स की तकरीर से घबरा गया, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। ये आप पूरा एक नेशनल मैसेज देते हैं। ये तो कोई बंद नहीं है, बात नहीं है कि इधर इस वक्त जो है तो 50 सहाफ़ी बैठे हुए हैं, उनमें से एक गाली मुझे दे दे तो कोई बात ही नहीं है। बात 1 या 2 की नहीं है, ये पूरा जो मैसेज देते हैं आप, जिसमें कि जिसको आपका दुश्मन उससे फ़ायदा उठाता है और वो वहाँ की मीडिया की जीनत बनता है और वो जो लोगों की जहन साजी करता है, वो एक माहौल बनाता है। तो ये कहना कि जी सिर्फ एक शख्स की बिना पर वजह पर तो एक शख्स हो के 22 करोड़ लोग आवाम बनते हैं। जी लास्ट क्वेश्चन। आप एक तो प्राइम मिनिस्टर को कई बार हर रोज तकरीबन कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं है, मगर दूसरी तरफ आप ऑपोजिशन को जो है वो मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, तो वो मुज़ाकरात का उसका क्या एजेंडा होगा? तो एनआरओ जब देना नहीं तो मुज़ाकरात में क्या उसमें
देखें पहली बात। दूसरी बात अपना नदीम बाबा साहब, आपने कहा कि लोड शेडिंग उसकी जो है होगी जनवरी के उसमें ज़्यादा मतलब फर्क पड़ेगा, मगर जो कुछ कई इलाके ऐसे हैं जो कि मतलब है कि नवंबर अक्टूबर से ही मतलब है उनकी लोड शेड मतलब जारी है, और नए कनेक्शन कितने दिए गए इस साल के दौरान ये भी जरूर What was his question? पहला क्या आपका है और मुज़ाकरात क्यों कर मज़ाकरात क्यों कर रहे नहीं हैं? देना तो अच्छा देखें, जब हमने कहा है कि हम मज़ाकरात करेंगे, हमने कहा है बड़ा क्लियर, वो ये है कि हम मज़ाकरात या जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे हम पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट वो फोरम है जिसमें कि जितने भी जो लोग हैं वो नुमाइंदा हैं अवाम के, पाकिस्तान के अवाम के 22 करोड़ के नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं, और पार्लियामेंट की फ्लोर सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि मज़ाकरात किए जा सकते हैं। हमने वैसी कोई बात नहीं की, और उधर भी हम हर पहलू को डिस्कस कर सकते हैं सिवाय करप्शन केसेस के ऊपर आसानियाँ पैदा करने के। ये हमारा व्यू है। सिचुएशन क्या रही? काबीना इजलास पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज और मुआवन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे, और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अज़्म का अयादा किया है कि पसमानदा तबकों की फलाह हमारी तरजीह होनी चाहिए। कोरोना की पहली लहर के दौरान ज़्यादातर तिब्बी साजो सामान बाहर से मंगवाया गया, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पाकिस्तान ज़्यादातर तिब्बी साजो सामान में खुद कफ़ील हो चुका है। सेनेटर शिबली फराज की जानिब से कहा गया कि वफाकी काबीना को इस्लामाबाद में तजावुज़ात से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई, और PDM की इस्तीफ़ों की बातें अब दम तोड़ चुकी हैं, ऐसा कहा गया सेनेटर शिबली फराज की जानिब से। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का अयादा किया कि पसमानदा तबकों की फलाह तरजीह होनी चाहिए। डिस इन्फो लैब रिपोर्ट का भी जिक्र किया वज़ीर इत्तलात ने। उन्होंने कहा कि डिस इन्फो लैब रिपोर्ट ने भारत के जाली नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। PDM के बयानिए के हवाले से भी उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि PDM का बयानिया मुल्क के दुश्मनों को खुश करने का बयानिया लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि PDM अब टूट फूट का शिकार है और अवाम बखूबी समझ चुके हैं।